السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ماہ خو رشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بے وقت کئی منزلیں سیر کر لیتے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، رب ذوالجلال متکلم حقیقی کا یہ کلام مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی صفات قدیمہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں عظیم تر احکام الہیہ کو جامع ہے۔ اس کو نازل کرنے کے لیے جو فرشتہ منتخب کیا وہ سب فرشتوں میں سے افضل، جو نبی منتخب ہوئے وہ تمام انبیاء کے سردار، جو مہینہ منتخب کیا وہ تمام مہینوں سے افضل، جو رات منتخب کی وہ رات سب سے افضل، جو زبان منتخب کی وہ تمام زبانوں کی سردار، جو امت منتخب کی وہ تمام امتوں کی سردار۔ اس کتاب میں جو سیاہی استعمال کی جاتی ہے، جو کاغذ اس میں لگے گئے ہیں، اس کا یہ مقام ہے کہ بغیر پاکی حاصل کیے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس دماغ نے اس کو سمجھا، جسے اس کو حفظ کیا، اپنے اندر سما لیا، جس زبان نے اس کی تلاوت کی، جس کان نے اس کی سماعت کی اور جو قلب اس کی طرف متوجہ ہوا، کائنات عالی میں سب سے خیر اور فضیلت کا مصداق قرار پایا۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے تو اس کا مقام خدائی ہدایت پہنچانے والے مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو سخت دشواری پیش آتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو یاد نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بات بنے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بات بنے، طاقتوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ جو حافظ ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو نے دنیا میں اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہو، اس کے دل میں محفوظ نہ ہو قرآن، تو وہ شخص بمنزل ویران گھر کے ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دن رات قرآن کے سائے میں گزارے وہ اللہ کے ہاں کتنا اشرف ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، اس قرآن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اس کا پیغام کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، اور قرآن اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیں کہ ہم کوئی کتاب ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا، اکاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن ایسی واحد کتاب ہے جس کو انسان جتنی بار پڑھے اتنی بار مزے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس میں تاثیر ہی ایسی رکھی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قولِ خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قولِ خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن مخالفت کرنے والا ہے اور اس کی مخالفت بھی قبول کی جائے گی۔ عرض کیا گیا رسول اللہ یہ کیسے ہے کہ قرآن شفاعت بھی کرے اور مخالفت بھی کرے؟ تو فرمایا جو شخص قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا اس کو پورا اس کا حق ادا کرے گا تو کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور جو اس کا حق نہیں ادا کرے گا تو یہ قرآن کل اس کے لیے خلاف گواہی دے گا۔ جو اس کو اپنا پیشوا بنائے گا اس کو اللہ جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پست پشت ڈال دے گا اللہ رب العزت اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ یا الہی روز و شب توفیق کے احساس دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق کے احساس دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی جب قرآن دے مجھے، نعمت دارین اغنی نور ایمان دے مجھے۔ کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے مجھے نور عرفان دے مجھے۔ حضرت ان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جس سے قرآن حفظ کیا یا ناظرہ تعلیم حاصل کی پھر قرآن کو معلق کر دیا، یعنی کہ اسے بڑھانا ہی یاد رکھے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کو اس نے یاد رکھنے کی کوشش کی، اور اس کو یاد تک نہیں کہ تو قرآن قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ چمٹنے والا ہوگا اور کہے گا کہ اے رب العالمین بے شک تیرے بندے نے مجھے چھوڑ دیا، اب تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر۔ یعنی کہ جس شخص نے قرآن حفظ کیا اور اس کو وہ بھلا دیا، اس کو یاد نہیں رکھا، تو قرآن قیامت کے دن آئے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اے اللہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کبیرہ گناہ ہے اور زمانہ حال میں توبہ مرض عام ہو گیا ہے۔ جو شخص قرآن یاد کرے اور پھر بھلا دے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ جس نے قرآن پڑھا یا حفظ کیا اور اس کی تفسیر و معانی کا عالم ہو گیا پھر اس پر عمل پیرا نہ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قیامت کے دن کوئی سفارشی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن کریم سے زیادہ عظیم المرتبت نہ ہوگا۔ ارشاد بانی ہے کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور بیماروں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اس عظیم الشان کتاب قرآن کریم سے اپنی اور مسلم معاشرے کی اصلاح کیجیے، اسے یاد کریں، پڑھیں اور عمل کرنے والے کو اپنا شعار بنائیں، اور اپنی اولاد کو بھی حفظ قرآن جیسی نعمت کی تاکید و ترغیب دیں۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا کرنے والا بنائے اور اس کے حفظ کرنے اور آگے پڑھانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔